بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی نئی درسی کتاب میں سے اسباق کی گرامر مکمل کر چکے ہیں، اور آج سے ہم حصہ نظم جو ہے اس کی گرامر شروع کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے پاس سب سے پہلے حمد ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی نظم جو ہے وہ حمد ہے، جو کہ مظفر وارثی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مشق میں جو ہمیں گرامر دی گئی ہے صفحہ نمبر 78 یعنی 78 پر ہمارے پاس یہاں سب سے پہلا عنوان ہے گرامر کا تراکیب لفظی۔ تراکیب لفظی یعنی کہ لفظوں کو جوڑ کر ایک نئی ترکیب دینا، ایک نیا لفظ بنانا، ٹھیک ہے۔ ایک نئی ترکیب کے ساتھ نیا لفظ بنا لینا۔ ترکیب لفظی کے معنی ہیں الفاظ کی ساخت، ان کی بناوٹ، ان کی وضع، اور جملے کی اجزاء ترکیبی کا تجزیہ، یعنی جملے کے ہر لفظ کی قواعدی حیثیت کا تعین کرنا بھی ترکیب لفظی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ساتھ ہی ہم اصطلاحی معنی بھی دیکھتے ہیں ذرا۔ اصطلاح میں ترکیب سے مراد دو یا زائد الفاظ کا وہ جوڑا جو کسی اصول کے تحت اس طرح یکجا کر دیا جائے، یعنی اس طرح جوڑ دیا جائے، اس طرح اکٹھا کر دیا جائے کہ وہ ایک ہی معنی دینے لگیں۔ مثلا لفظ خلش، لفظ خلش اکیلا لفظ ہے اور عمومی معنی رکھتا ہے، یعنی عام طور پر جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہی معنی رکھتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ اصول اضافت کے تحت دوسرا لفظ آزار جوڑا تو یہ ترکیب کیا بن گئی؟ خلش آزار، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، لفظی ترکیب بن گئی نا، ایک نیا لفظ بن گیا نا، تو یہ ترکیب اب کیا بنی؟ خلش آزار، یعنی کہ زیر کے اضافے کے ساتھ ہم نے یہ دونوں الفاظ آپس میں جوڑ دیے اور ان کو یکجا کر کے ایک ہی لفظ بنا دیا، تو یہ اس ترکیب سے ہم نے ایک نیا لفظ بنایا جو ایک ہی معنی رکھنے والی اکائی بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بے شک یہ دو الفاظ آپس میں جڑے ہیں، لیکن زیر نے ان کو ایک ہی لفظ بنا دیا ہے، تو اب ان کا معنی بھی ان دونوں کا ملا کر بس اب ایک ہی معنی لیا جائے گا۔ اب ادھر یہاں پہ مثالی شعر اوپر میں نے لکھا ہے، میر تقی میر کا شعر ہے یہ۔ تمہارے ترکش مرگاں کی کیا کروں تعریف، جو تیر اس سے چلا سو جگر کے پار ہوا۔ اب اس شعر میں دیکھیے ترکش اکیلا معنی دے رہا ہے، لیکن جب اس کی اضافت مشگاں کی طرف کی تو اب ترکش سے اس کا اصل معنی و مراد جو بھی تھا وہ چھن گیا، وہ ختم ہو گیا، اور صرف مشگاں کے معنی رہ گئے۔ اچھا، یہاں پر ان کے دونوں الفاظ کے نا اصل معنی پہلے دیکھ لیں۔ ترکش کے معنی ہے تیر رکھنے کی جگہ، اور مشگاں کے معنی ہے پلکیں، لیکن اس شعر میں یہاں پہ مشگاں سے مراد آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا اس کا معنی وہ اب صرف مشگاں کے معنی یعنی آنکھوں سے نکلنے والا تیر ہی مراد لیا گیا ہے، تو ایک معنی اب ہم نے اس سے مراد لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تراکیب لفظی کی مختلف صورتیں کون کون سی ہیں۔ دو مفرد لفظوں کے درمیان زیر یا حمزہ ڈال کر ایک نئی لفظی ترکیب بنانا جس کے معنی بھی نئے ہوں، یہ وہی بات تھوڑی یہاں پہ مطلب میں نے نوٹس میں آپ کو بتا دی، خود میں نے نوٹس جو لکھے، لیکن یہاں بک میں بھی یہی بات آپ کو بتائی گئی ہے۔ صبح اور بہار سے نیا لفظ بنایا گیا، صبح بہار۔ صبح کے نیچے آپ دیکھیے زیر کا اضافہ ہوا ہے، تو یہ اصول اضافت کے تحت جو ہے زیر لگا کر ان دونوں لفظوں کو ایک ہی لفظ بنا دیا گیا۔ قبر اور دارا سے قبر دارا، تو یہ بھی زیر کے ساتھ دو الگ لفظوں کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے ایک لفظ بنا دیا گیا۔ اچھا، آسان ترین الفاظ میں ترکیب کی تعریف، یہ سائٹ پہ میں نے نوٹس لکھے ہیں تو وہاں سے میں پڑھ رہی ہوں، دیکھ لیجئے۔ دو بامانی الفاظ کو زیر یا حمزہ سے جوڑ کر نیا لفظ بنا دینا ترکیب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ترکیب کو جان لینا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیر یا حمزہ سے ہم نے دو مختلف الفاظ کو، لیکن وہ بامانی الفاظ تھے اپنی اپنی جگہ، تو انہیں جوڑ کر ہم نے ایک نیا لفظ بنایا۔ اس نئے لفظ بنانے کو ترکیب کہا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے یہاں پہ، ابن مریم، قابل تعریف، نالائے صبح، جلوائے طور وغیرہ۔ اچھا چلیں آگے، تھوڑی وضاحت مزید دی گئی ہے۔ تراکیب صرف عربی اور فارسی الفاظ ہی سے بنتی ہے، ہندی اور دیگر مقامی زبانوں سے لفظی ترکیب سازی ممکن نہیں ہو سکتی۔
ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو تراکیب بنائی جاتی ہیں وہ صرف کون کون سی دو زبانوں کے الفاظ سے بنتی ہیں؟ عربی اور فارسی. یہ اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، MCQ بھی آ سکتا ہے. تو تراکیب جو ہے وہ صرف عربی اور فارسی الفاظ سے ہی بنتی ہیں. ہندی اور دیگر مقامی زبانوں سے لفظی ترکیب سازی ممکن نہیں ہو سکتی. جن لفظوں میں ہندی حروف ہوں وہ سارے کے سارے مقامی زبانوں کے الفاظ ہیں اور ان سے ترکیب سازی نہیں ہو سکتی. اڑے، ٹے، ڈال اپنی اصل میں ہندی حروف ہیں. اسی طرح بھے، پھے، کھے، ٹھے وغیرہ بھی ہندی الاصل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اصل میں یہ بھی ہندی لفظ ہیں. لفظوں کا ماخذ لغات میں درج ہوتا ہے. ماخذ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لفظ بنے کیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کن سے یہ اخذ کیے گئے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ یہ لغات میں سے. لغت کی جمع لغات. ٹھیک ہے، انگلش میں ڈکشنری بولتے ہیں اسے. اس اصول کے تحت دیانِ الفت ایک غلط ترکیب لفظی ہوگی. 2 سے زائد الفاظ ملا کر بھی تراکیب بنائی جا سکتی ہیں. یہاں حمزہ چوریے نہیں تھا، میں نے خود لکھا ہے، آپ بھی اپنی بکس میں یہ کریکشن کر لیجئے گا. 2 سے زائد الفاظ ملا کر بھی تراکیب بنائی جا سکتی ہیں. اب مثلاً دیکھیے یہاں پہ مرزا غالب کا شعر، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. اگر ترکیب لفظی میں دونوں الفاظ عربی زبان کے ہوں تو دونوں کے درمیان الف لام آئے گا. مثلاً رب العالمین، اب دیکھیے الف اور لام کا اضافہ ہے اس میں. آگے سیرت النبی، اس میں بھی الف لام موجود ہے. اور ختم الرسول، تو ختم الرسل اس میں بھی الف اور لام کا اضافہ ہے. تو یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، ہندی اور دیگر مقامی الفاظ میں الفاظ ساتھ تحریر ہوتے ہیں، جیسے تاریک رات، اندھیری کوٹھی، کالی آنکھیں، کڑوا پھل، آنکھ مچولی. یہ سب تراکیب لفظی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر 15-20 سال کے بعد لغت اذکار رفتہ ہو جاتی ہے. اذکار رفتہ یعنی اس میں پرانے اور ماضی کے جو ہے ذکر موجود جو ہوتا ہے نا، اس میں کچھ چینجز آ جاتی ہیں، کچھ جو ہے وہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں. لفظ معنی بدل لیتے ہیں، یعنی کہ وہ لفظ جو پہلے کچھ اور معنی دے رہے ہوتے ہیں لیکن وقت اور ضرورت کے ساتھ ان کو دوسرے معنوں میں تبدیل کر دیا جائے، ان کے معنی کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. نئے الفاظ، محاورات اور اصطلاحات آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، درج بالا اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 تراکیب لفظی لکھ کر انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں. تو یہ بہت سارے تراکیب لفظی کے جملے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. چلے جی اب آگے دیکھتے ہیں. نمبر 5 میں لغت اور تھیسورس کا استعمال. اردو زبان و ادب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے بہت سے ایسے الفاظ آتے ہیں جو ہمارے لیے غیر مانوس ہوتے ہیں، یعنی کہ روزمرہ میں ہم استعمال انہیں نہیں کر رہے ہوتے، وہ عجیب اور نئے لگتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، جب ہم انہیں پہلی بار سنتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں یا بولتے ہیں، اور ہم نہ صرف ان کے معنی اور مطالب سے واقف نہیں ہوتے بلکہ اس بات سے بھی بے خبر ہوتے ہیں کہ ان الفاظ کی اصل کیا ہے اور وہ کہاں سے آئے ہیں، یعنی ان کا ماخذ کہاں ہے، کن سے وہ اخذ کیے گئے ہیں، کہاں سے نکلے ہیں اور کس زبان سے آئے ہیں، اور اردو میں آ کر انہوں نے کیا شکل اختیار کی ہے. اسی طرح ان کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں اور ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے لغت کا سہارا لیا جاتا ہے. لغت کو انگلش میں ڈکشنری بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لغت میں ہم معنی جو ہے وہ حروف تہجی کے لحاظ سے اس میں دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم اس میں سے ڈھونڈ لیتے ہیں. آگے تھیسورس دیکھیے. تھیسورس کیا ہے؟ لفظوں کا ارتقاء بیان کرتا ہے، یعنی کہ لغت میں تو اس کے اصل اور لغوی معنی بتائے جاتے ہیں، حقیقی معنی بتائے جاتے ہیں، لیکن تھیسورس کیا ہے؟ تھیسورس میں جو ہے نا ہمیں دیے گئے لفظ، جو بھی ہم لفظ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس سے متعلق نئے لفظ بنانے بھی. وہ لفظ جو وہ نئے لفظوں میں مختلف معنی رکھنے والے نئے لفظوں میں جس طرح استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اس کے مطابق اس جیسے اور الفاظ بھی وہ ہمیں بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے، بے شک کہ وہ اس کے لغوی یا حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہو رہے ہوں تب بھی. تھیسورس جو ہے وہ یونانی زبان سے انگریزی زبان میں آیا ہے. یہ سب یاد کرنا ہوتا ہے آپ نے، یہ MCQs میں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے ذخیرہ یا خزینہ. بعد میں یہ لفظ خزینہ الفاظ کے معنوں میں استعمال ہونے لگا. تھیسورس ہمیں مختلف موضوعات اور تصورات کے بارے میں مناسب لفظوں کی فہرست مہیا کر دیتا ہے. جو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس سے ملتے جلتے بالکل مختلف معنی رکھنے والے بھی کئی اور الفاظ جو ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے، ایک لمبی فہرست دے دیتا ہے. ٹھیک ہے،
مثلاً اگر ہم یہاں پہ سڑک لکھا ہوا ہے لیکن یہ کتاب کی میں جو ہے وہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، آپ لوگ بھی بیٹے اسٹوڈنٹس آپ لوگ جو ہے نا یہ سڑک کا لفظ کاٹ کے یہاں باغ لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ باغ کے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہیں تو تھیسورس ہمیں اس طرح کے الفاظ مہیا کرے گا: گلشن، باغ، چمن، لالہ زار، گلزار، چمن زار وغیرہ وغیرہ۔ درج ذیل الفاظ کے معنی کے انتخاب کے لیے لغت اور تھیسورس کا استعمال کیجیے۔ تو یہ یہاں پر آپ کو، یہ میں نے یہاں لکھے ہوئے تو ہے لیکن یہ تھوڑا یہاں رف ہے، تو یہ میں نوٹس بکس میں سے آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے، آپ سے جو ہے مشق میں جو یہ الفاظ دیے گئے ہیں یہ آپ نے لغت کے اعتبار سے بھی ان کے معنی بتانے ہیں، اور تھیسورس میں ان کے کو جس طرح سے ان کے معنی آتے ہیں اور ملتے جلتے مزید الفاظ آتے ہیں وہ اس کے ساتھ بھی آپ کو یہ دیا گیا ہے، حل دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ رت یا رتوں لغت میں اس کا کیا معنی ہے اور تھیسورس میں کیا ہے، یہ اچھی طرح سے یہاں ہی سے آپ لوگ کر لیجئے گا، پڑھ کر مزید جو ہے وہ ویڈیو لمبی ہو جانی ہے۔ تو یہ سارے آپ کے مشق میں دیے گئے الفاظ جو ہیں، رت، مشرق، جانب، بشر، مہر ہے شاید، اور سیاہ، یہ سب آپ نے یعنی پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہر ہے یا مہر ہے، تو یہ سب اس کے آپ نے کر لینا ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیے الفاظ کے مختلف معنی۔ تو سب سے پہلے لغوی معنی۔ لغوی معنی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ لغت میں جو معنی دیے جاتے ہیں وہی اصل معنی ہوتے ہیں، وہ حقیقی معنی ہوتے ہیں، اس لیے انہیں لغوی معنی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ معنی جو اس کے لفظ کے مزاج اور مادی کی نسبت سے لغت میں ملتے ہوں۔ ان الفاظ کے معنی لغت میں سب سے پہلے لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً چال۔ چال کے لغوی معنی ہے رفتار، حرکت یا طرز رفتار، یعنی چلنے کا انداز۔ آگے دیکھیے مجازی معنی۔ لغت میں لغوی معنی کے علاوہ کسی لفظ کے مجازی معنی بھی ملتے ہیں اور ان کو لغوی معنی کے بعد درج کیا جاتا ہے۔ مثلاً چال کے مجازی معنی روش اور رویہ کے ہیں، یعنی کہ روش یعنی طور طریقہ۔ آگے اصطلاحی معنی۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے لغوی اور مجازی معنوں کے ساتھ ساتھ دیگر مفاہیم میں اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں، یعنی جس طرح سے وہ اردو ادب یا شعری ادب میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو استعمال جس طرح کیا جائے وہ اصطلاحی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلاً چال کے اصطلاحی معنی دھوکہ اور فریب دینے کے ہیں۔ اس طرح اصطلاحاً شطرنج کے ایک مہرے کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں لے جانے کو بھی چال کہتے ہیں۔ کنایاتی معنی۔ کنایا کے لغوی معنی پوشیدہ یا چھپی ہوئی بات کرنا کے ہیں۔ بیٹا یہ بہت ہی امپورٹنٹ MCQ بھی ہے۔ الفاظ کو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں، اسی بیان کو کنایاتی بیان کہا جائے گا۔ مثلاً اسے کالے نے کاٹا، اس سے مراد یہ ہے کہ اسے سانپ نے کاٹا۔ جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بیٹے، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔